سر بہت مجھے موقع دیجیے. بریگیڈیئر رضوان, میجر سیف اللہ بابر, جنرل جاوید اقبال, ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسپیوناج کے چارجز پہ ہیں فار شیئرنگ سیکرٹس ود دا اینمی اور گیونگ انفارمیشن ٹو دا اینمی کنٹری اور ایجنسیز. اسی لیے اس کو سفٹ تھرو کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کون سے لیجٹ کیسز ہیں, کون سے لیجٹ نہیں ہیں. نہیں, وہ جو بریگیڈیئر دیکھیں, وہ جو بریگیڈیئر رضوان کا کیس ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ان 29 لوگوں کو ٹریس آؤٹ کیا ہے. 2 انوسینٹ سیولین تھے جن کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا, جن کے خلاف کوئی کیس کہیں رجسٹر بھی نہیں ہوا اور جن کو کسی عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد ان کو خفیہ ٹرائل کر دیا گیا. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے. اور یہ وہ لوگ تھے, اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی ہائی کورٹ میں رٹ چل رہی تھی, وہ لاپتہ تھے. ہائی کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں, اور اس دوران ان کو ٹرائل کر دیا گیا. یہ ظلم ہے نا کہ آپ ہائی کورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ یہ بندہ آپ کے پاس ہے, آپ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں آپ کا افسر کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے, اسی دوران اس کا ٹرائل ہوگا, اس کو 11 سال سزا دے کے آپ نے بھیج دی. اسی طرح ایک ایڈوکیٹ ہے ناظم ایڈوکیٹ, گجرانوالے سے اغوا کیا گیا. یہ سب کچھ تحریک انصاف کے چیئرمین جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے علم میں تھا. جی ان کے دیکھیں, یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا, جو بھی سول کا ٹرائل ہوتا ہے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کنکرنس دیتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور اطہر مین اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس از دی ریسپانسبلٹی آف دی فیڈریشن, اینڈ فیڈریشن مینز دی پارلیمنٹ, دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آل مائی آرڈر شوڈ بی پلیس بفور دی پرائم منسٹر, اور کیبنٹ میں رکھیں. اور ساتھ لیکن اس کے باوجود جب ریپلائی نہیں آیا نیکسٹ ڈیٹ پہ, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر طلب کیا پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر شوڈ پرسنلی اپیئر بفور دی کورٹ. لیکن اس وقت تک خان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی تھی. پھر شہباز شریف صاحب پیش ہوئے, انہوں نے ان سے بھی گارنٹی لی کہ آپ بتائیں آپ نے کیا سٹیپ اب تک لیے. اور ان کے بارے میں تو انہوں نے لکھا, کیونکہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا, انہوں نے لکھا کہ کرمنل پروسیڈنگ شوڈ بی انیشیٹڈ اگینسٹ ہم, اور اس کی کیبنٹ کے خلاف. اچھا, اب آئرنی آف ٹائم دیکھیے کرنل صاحب کہ جس چیز کو نظر انداز کیا تب کے وزیر اعظم نے, آج ان کو انہی عدالتوں کا سامنا ہے جس کے خلاف وہ عدالت میں ملٹری کورٹس کے خلاف بھی 9 مئی کے واقعے کے اوپر. انہوں نے کسی کورٹ کے آرڈر کو مانا نہیں ہے خان صاحب نے اپنے دور میں. جی, سو آئی مین دس از ایبسولوٹ آئرنی. بیٹے کا جرم. جی سر, بٹ سوال ابھی یہ ہے کہ انہوں نے ٹرائل کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھائے ہیں, اور کیونکہ اس ملک میں ہم نے 2015 میں 21ویں ترمیم بھی دیکھی ہے, 2 سال بعد سنسیٹ کلوز بھی دیکھا, 23ویں ترمیم بھی دیکھی جدھر ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا ملٹری کورٹس کو, وچ از ناٹ ان پلیس ٹوڈے. سو اب یوم سیاہ یعنی کہ 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کا انکلوڈ کیا گیا ہے, اب جن کا ٹرائل ہوگا وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا. سر سمجھائیے گا ذرا. جی بالکل. گورنمنٹ نے ایک ابھی دیکھیں نا, گورنمنٹ نے ابھی پالیسی بنائی. آرمی ایکٹ میں ایک پروویژن موجود ہے, بیسک جو آرمی ایکٹ تھا انگریز کا بنا ہوا, اس میں یہ پروویژن نہیں تھی. یہ ایوب خان لے کر آئے, یہ بھی میں نے خان صاحب کے نالج میں لے کر آیا. آئی میٹ خان صاحب مائی سیلف کہ یہ 21D جو آرمی کا ایوب خان پروویژن لے کر آیا, آپ اس کو ڈیلیٹ کریں. انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی اس وقت, کیونکہ وہ کسی اور ہوا میں تھے. اور بعد میں جب یہ ٹرائل اب ہو گئے, اور اس کے بعد پھر خود ہی خفیہ ٹرائل انہوں نے کروائے, ٹرانسپیرنٹ نہیں کروائے. اب تو گورنمنٹ نے دیکھے نا, گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور آرمی ایکٹ کے مطابق ان کو کونسل فراہم کیا جائے گا, ان کی فیملی کی ملاقات انہوں نے کروا دی. لیکن خان صاحب نے یہ جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان کو وائلیٹ ہوا ان کے دور میں. ظاہر ہے باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دیور آن 1 پیج, ایک پیج پہ تھے, اس لیے ان کو پرواہ ہی نہیں تھی. دے تھاٹ کہ کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں. دیکھیں نا اس طرح نہیں ہوتا. مگر آج ان سب کا یہی مدعا ہے, آج یہی مدعا ہے جس کے اندر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا بھی سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ وہ شفافیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب آپ کی انسٹالیشنز بھی ملٹری ہوں, کمپلیننٹ بھی ملٹری ہو, آپ کا پروسیکیوشن بھی ملٹری ہو, تفتیش بھی ملٹری ہو, ایپیلیٹ بھی ملٹری ہو, تو بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق سوال اٹھ جائے گا. سو اس مدعے کے ساتھ وہ گئے ہیں. لیکن آئی ایگری ود یو کہ دیکھیں ان کا ایک سٹینس ہے وہاں پر. ناٹ ود می سر, ود دیم بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ہاں, میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب جب سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کرنے گئے ہیں تو خان صاحب پہلے یہ جواب دیں کہ ان کے دور میں یہ 29 ٹرائل کس قانون کے تحت ہوئے, اور اس سے دوران کیوں نہیں ان کو کونسل دیا گیا, ان کی فیملی کو کیوں نہیں اطلاع دی گئی. اور اس وقت میں بڑا احترام ہے مجھے چودھری اعجاز احسن صاحب کا اور کھوسا صاحب کا, یہ کہاں پر تھے اس زمانے میں جب یہ ٹرائل ہو رہے تھے, جب یہ لاپتہ افراد کے کیسز عدالتوں میں چل رہے تھے. انہوں نے کبھی آواز اٹھائی؟ آج تک انہوں نے آواز نہیں اٹھائی.
आज तक ये अदालत में किसी जगह इन्होंने नहीं खड़े होकर कहा कि भाई ये 29 लोग हैं। अब जब इनको ये अंदेशा हुआ कि खान साहब पे केस बनने लगा है, क्योंकि खान साहब ने कहा कि अगर खान साहब ने अपनी पार्टी में एक बात डाल दी कि आई एम दी रेड लाइन। रेड लाइन अफराद नहीं होते, रेड लाइन रियासत होती है या आइन और कानून होता है। और खान साहब ने कहा ये रिएक्शन हुआ है और रिएक्शन दोबारा होगा। तो खान साहब क्या चाहते हैं? अदारों पे ठीक है, ये तो सर ये तो आपने खुला तजाद हाईलाइट कर दिया है। अब मुझे ये बताइए